ایک کسان کے گھر میں چوہا گھس آیا. کسان بڑا پریشان ہوا, اسے نکالنے کی پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ نہ آیا. ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں. چوہا سمجھا کہ آج کچھ خاص کھانے کی چیز ہے, رات کو تو مزہ آ جائے گا. لیکن جب غور سے دیکھا نا تو اسے پتا چلا کہ تھیلے میں سے اس کو پکڑنے کے لیے ماؤس ٹریپ نکالا جا رہا ہے, جسے چوہا دانی کہتے ہیں. خطرے کو بھانپتے ہی نا وہ گھر کے پچھلے حصے میں کبوتر کے پاس گیا اور اس کو یہ واجہ کے بتائی کہ بھائی گھر میں چوہا دانی آ گئی ہے. کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جانا بھائی اپنا کام کر, میں نے کون سا اس میں پھنسنا ہے, یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے. چوہا پریشان ہو گیا, وہ مرغے کے پاس گیا. مرغے نے بھی ہنستے ہوئے یہی کہا نا, جانا یار یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے, اپنا کام کر. چوہا بیچارہ مایوس ہو گیا. پھر وہ آخر میں بکرے کے پاس گیا. اس نے جا کر بکرے کو بھی یہی بات بتائی. بکرا بھی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا. اسی رات نا چوہے دانی کے اندر کسی چیز کے پھنسنے کی آواز آئی. ایک زہریلا سانپ اس ٹریپ میں پھنس چکا تھا. اندھیرا تھا اور کسان کی بیوی یہ سمجھی کہ چوہا پھنس گیا ہے. اس نے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ تو سانپ تھا. اس نے کسان کی بیوی کو ڈس لیا. طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلایا. حکیم نے مشورہ دیا کہ اسے یا تو کبوتر کا سوپ پلایا جائے یا پھر مرغی کا سوپ پلایا جائے. کبوتر ذرا سستا تھا. کسان نے کبوتر کو پکڑا, اللہ اکبر کیا اور سوپ بنا کے بیوی کو پلا دیا. سانپ کے ڈسنے کی خبر سن کر کسان کے کچھ رشتہ دار اسے ملنے کے لیے آ گئے. اب ظاہر ہے کھانے کا انتظام کرنا تھا تو مرغے کو بیچارے کو ذبح کرنا پڑا. کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی, یعنی مر گئی. جنازے کے بعد دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے گھر میں پالا ہوا بکرا ہی آخری چارہ تھا, تو بکرا ہی قربان کرنا پڑا. یہ سب معاملات کو چوہا دیکھ رہا تھا اور افسوس کر کے مایوس ہو کے وہ بہت دور جا چکا تھا. یہ تھی کہانی. یہ کہانی بظاہر چوہے, کبوتر, بکرے اور مرغے کی ہے, مگر حقیقت میں یہ ہم سب کی کہانی ہے. یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو خطرہ آج دوسروں کے دروازے پر کھڑا ہے کل وہ ہمارے دروازے پر بھی آ سکتا ہے. چوہے نے سب کو خبردار کیا لیکن سب نے یہی کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. اور انجام کیا ہوا؟ جو سب سے زیادہ بے فکر تھے وہی سب سے پہلے قربان ہو گئے. یہ جو سوسائٹی ہے نا, اس سوسائٹی میں یعنی معاشرے میں کوئی بھی مسئلہ ذاتی پرسنل نہیں ہوتا ہے. ناانصافی اگر کسی ایک کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور سب لوگ خاموش ہیں تو وہ سب کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. اگر آج کسی طبقے کی آواز دبائی جا رہی ہے, کسی شہری کے حقوق کھائے جا رہے ہیں یا کسی کمزور کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو اور ہم یہ کہہ دیں اور یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ یار سوری یار, نتھنگ ٹو ڈو ود اس, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تو یاد رکھیں کل یہی جملہ ہمارے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں ذات, مذہب اور مفاد کے خول سے باہر نکلنا چاہیے. صرف خود کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کے درد کو بھی اپنا درد سمجھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ہوتا بڑا مشکل ہے کیونکہ جب خطرہ آتا ہے نا تو وہ دروازہ نہیں پہچانتا. یاد رکھیے. اور وہ ایک قول یاد آ گیا, مارٹن لوتھر نے شاید کہا تھا, انجسٹس اینی ویئر از اے بگ تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. نہیں سمجھے؟ کسی ایک جگہ ہونے والی ناانصافی ہر جگہ انصاف کے لیے خطرہ ہوتی ہے. سمجھ جائیں گے. اور اگر یہ کہانی سنتے ہوئے آپ کو یہ خیال آیا یا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چوہے نے کبوتر, مرغے اور بکرے سے بات کیسے کی, تو میرے خیال سے آپ غلط پلیٹ فارم پر فالو کر رہے ہیں. آپ کو کہیں اور جانا چاہیے. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے, یہی کہہ سکتا ہوں.